السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے شہر حیدرآباد میں تلنگانہ میں خصوصاً حیدرآباد میں ہائیڈرا اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں ریونت ریڈی کے بھائی کا گھر درگم چلو تالاب کے پاس اور ایک اور گگن پہاڑ کے پاس بی جے پی کے کارپوریٹر کا بہت بڑا وہاں پر جو کمرشل فیکٹری تھی اس کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے۔ مختلف گوشوں سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی قائدین، ایم ایل اے، ایم ایل سی، یہاں تک کہ ایم پی صاحب بھی تھوڑا تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا KG to PG عمارت بنائی گئی ہے بلہ گوڑے پہ تالاب کے اندر FTL کی جگہ پر، کیا وہ بھی ڈیمالش کیا جائے گا یا ڈیمالش کیا جانا چاہیے؟ اس پہ مختلف گوشوں سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ مختلف چینلز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ کئی قسم کے تبصرے کر رہے ہیں۔ ہم نے اسد الدین اویسی صاحب کی اسپیچز بھی سنی ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں انہوں نے اچھے ایویڈنس کے ساتھ میں گفتگو کی ہے کہ ٹینک بنڈ ہے یا GHMC کا مین آفس ہے، ٹینک بنڈ پہ سیکریٹریٹ ہے، نیکلس روڈ ہے اور ٹینک بنڈ بھی FTL پہ بنا ہوا ہے، کیا اس کو بھی آپ ڈیمالش کریں گے؟ یقیناً KG to PG کا جو سروے کیا گیا ہے، نوٹس دی گئی ہے، باوثوق ذرائع سے بات معلوم ہو رہی ہے، یقیناً یہ بھی ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے اثاثوں میں شامل ہے، یہ بھی ہمارے اثاثے ہے، لیکن قائدین کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ اثاثے کہاں پر قائم کرنا ہے۔ آپ اچھی زمین پر قائم کرتے، یقیناً یہ قوم کے لیے بنایا گیا ہے، یہ قوم کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے، تو قوم کا دل دھڑک رہا ہے تو ہمارا بھی دل اس میں شامل ہے کہ دھڑک رہا ہے، یقیناً دھڑک رہا ہے۔ آج ہم اسد الدین اویسی کے باتوں پہ غور کرتے ہیں، دلائل پہ غور کرتے ہیں، تو یہ دلائل کوئی طاقتور، کوئی پختہ دلائل نہیں ہے۔ جب آپ یہ پبلک پرپس کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ چیزیں، سیکریٹریٹ یا پھر GHMC کا آفس یا نیکلس روڈ، اس میں تھوڑی بہت گنجائش بنتی ہے، لیکن ہمارا اسکول جو قائم کیا گیا اس میں بھی گنجائش بنتی ہے، کیونکہ یہ پبلک پرپس کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے ہمارے قائد اسد الدین اویسی سے کہ آپ نے چار مینار دواخانے کے تحفظ کے لیے اب تک کیا کیا؟ آپ نے گلزار ہاؤس کے بارے میں کیا کیا؟ اور ایک وقت ہم نے آپ کی اسپیچ سنی تھی KCR زمانے، ماموں کے زمانے میں یہ طے کر چکا تھا کہ BRS کے قائدین یہ طے کر چکے تھے کہ عثمانیہ دواخانہ ڈیمالش کیا جائے، اس کی جگہ بہت بڑا ہاسپٹل بنایا جائے۔ پتہ نہیں کیا ان کو اختلاف تھا KCR کو، اس کی کیبنٹ کو، کہ وہ فوری عثمانیہ ہاسپٹل جو ہیریٹیج بلڈنگ ہے، جو ہماری شان آن بان ہے، حیدرآباد کی پہچان ہے، اس کو ڈیمالش کا طے کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر ہمارے MP، ہمارے قائد اسد الدین اویسی کا دل نہیں دھڑکا، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ دواخانہ رکھے یا توڑے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ایک بڑا ہاسپٹل چاہیے۔ بڑا ہاسپٹل تو آپ بنائے ہیں نا، اور تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں، کافی جگہ ہے وہاں پر۔ دکن میڈیکل کالج، دکن آپ کا دواخانہ جو ہے وہ کافی بڑا ہے،
وہاں پر بنا سکتے ہیں، یعنی تو ملک پر ریس کورٹ تولیے سے قوم کو کیا فائدہ ہے، قوم کو کیا آمدنی ہے، قوم کو کیا سکون ہے، اس سے توڑ کے وہاں پر بنا سکتے ہیں۔ اب ایڈوائز نہیں دیے بولے کہ دواخانہ توڑ دیا جائے۔ آپ کو اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کا دل نہیں دھڑکا، اسلاف کے ایسٹس کے بارے میں آپ کا دل نہیں دھڑکا، آپ بولے کہ بے اختیار رکھے یا توڑے، ہم کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ارے کیسا توڑتے آپ ٹھہرے تو کسی کے ماں نیجے نہیں وہاں پر توڑنے کے لیے۔ آپ ماموں سے کیا معاملات تھے، ماموں سے کیا لین دین تھے پتہ نہیں، آپ آسانی سے بول دیے کہ توڑ دو۔ ارے کس کا اثاثہ ہے یہ؟ قوم کا اثاثہ ہے یہ۔ لائبریری کا کیا آواز کے تحفظ کے لیے، اس کے ترقی کے لیے آپ نے آج تک کچھ قدم نہیں اٹھایا، نہ ترغیب دی، نہ حکومت سے اس بارے میں اقدام اٹھانے کے بارے میں آپ نے کہا۔ آج اپنا اسکول ڈیمالش ہو رہا ہے تو دلائل دے رہے ہیں۔ آپ کی دلیل بھی ہم مانتے ہیں، ہم بھی اس کے فیور میں کہ قوم کا اثاثہ ہے، یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذاتیت کے لیے نہیں ہے، ذاتی پرپس کے لیے نہیں ہے، یہ عوامی پرپس کے لیے بنایا گیا ہوا ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن آپ کا دل کیوں نہیں دھڑکا اس وقت عثمانیہ توڑ دو بول دیا آپ، انہوں وہ فلاں ارم منزل توڑتا ہوں، میں فلاں منزل توڑتا ہوں، آپ خاموش رہے؟ کیا یہ ہمارے بڑوں کے ورثہ میں آئے تو اثاثے نہیں ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو تشویش ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بالکل ایف ٹی ایل پہ بنایا ہوا ہے یہ بھی، لیکن عثمانیہ دواخانہ ایف ٹی ایل پہ نہیں بنایا گیا تھا۔ عثمانیہ دواخانے کے جو خدمات ہے، عثمانیہ دواخانے کے جو فائدے ہیں عوام کو، اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتفاق سے آپ کے ایک دواخانے کو جانے کا اتفاق ہوا، اویسی ہاسپٹل کو کئی شکایتیں ہیں لوگوں کے، وہاں پر کئی لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پر، بل کے بارے میں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں، سروس کے بارے میں، کئی لوگوں کو شکایتیں وہاں پر۔ ہم تو دیکھنے وہ نہیں گئے تھے، لیکن کسی اور کو مریض کو دیکھنے گئے تھے، لیکن ہم کو سننے میں آیا ہے لوگ تکرار کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں وہاں پر۔ آپ بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، اپنے گریباں میں منڈی ڈالیے، اپنا ایمان کہاں گیا اس کو تلاش کیجئے، اس کو لائیے پھر اپنے اندر۔ عثمانیہ توڑ دیا گیا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کا لوگو نکالا گیا تھا، اب آواز نہیں اٹھائے، وہ بھی قوم کے اثاثے ہے، ان کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ کالج نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ کے جی ٹو پی جی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کی تائید ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ پہلے ریڈی میڈ ملا میڈیکل کالج، بچہ میڈیکل کالج کو نہیں جاتا، بچہ کے جی کو جاتا، نرسری کو جاتا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ٹینتھ، اس کے بعد میں آتا ہے انٹر، اس کے بعد میں آتا ہے یو جی، اس کے بعد میں آتا ہے پی جی۔ اب ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے آپ کو میڈیکل کالج فری میں ملا، اس کے بعد میں دارالسلام میں جاتی جگہ تھی، آپ نے اس کو انجینئرنگ کالج فلاں کالج بنا لیے۔ آپ کو اسکول کا کیا ایکسپیرینس ہے بابا؟ اکبر بابا کو کیا معلوم ہے سیاست؟ کیا معلوم ہے سیاست؟ ہے جگہ مل گئی کے جی ٹو پی جی۔ آپ بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو ایٹ اے ٹائم کے جی ٹو پی جی بناؤں گا۔ آپ کے پاس 10th کلاس کا اسکول نہیں ہے، 7th کا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ کے جی ٹو پی جی جگہ مل گئی، پیسہ ہے، ٹھگا ٹھوک دیے اس کے اوپر۔ فرسٹ سے نرسری بنتا ہے، 5th تک بنتا ہے، 5th سے 10th بنتا ہے، 10th کے بعد میں انٹر بنتا ہے، انٹر کے بعد میں جب پبلک فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں یو جی کو جاتا ہے، اس کے بعد میں ڈگری کو جاتا ہے، یو جی کو جاتا ہے، پی جی کو جاتا ہے۔ آپ بنائیں، آپ چلو ٹھیک ہے بنائیں وہ بھی۔ کیا یو جی میں آپ کے بچے ہیں وہاں پر؟ کیا پی جی میں آپ کے بچے ہیں وہاں پر؟ انٹر اسکول چل رہا ہے وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں، آپ بنا دیے، بس پیسہ آ گیا، بلڈنگ بنا دیے، قوم کا اثاثہ مانا جاتا ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ ٹائم ملنا چاہیے، یقیناً اس میں کچھ مروت ملنا چاہیے، کیونکہ نیکلیس روڈ بھی پبلک پرپس کے لیے ہے، ٹینک بنڈ بھی پبلک پرپس کے لیے، جی ایچ ایف سی بھی پبلک پرپس پر کام کر رہا ہے، کسی کی ذاتی کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو آج یہ بھی بولنا چاہیے کہ یہ جو رکن الدولہ پہ بنایا گیا ہے ٹوڑے وہ صحیح ہے، اور جو توڑے جا رہے ہیں ابھی توڑنے واقعی ہے تمہارے، ابھی جل پلی کے تالاب میں رکھا تالاب تو پورا مکمل طریقے سے ڈیمالش کرنا چاہیے، بارکس کے آگے گھر تھا۔ کیوں بیچا کس نے؟ کرا کس نے؟ آپ کا دل نہیں دھڑکا؟ پبلک کی پراپرٹی کیسے ہوئی وہ؟ جبکہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، وہاں پر تالاب ہوتا تو کم سے کم 50,000 لیٹر پانی پڑنے پر اپنے پیٹھے میں لے لیتا، وہ اسٹور کر لیتا، پبلک میں جانے نہیں دیتا۔ آپ کیا ہے،
वही 50,000 लीटर पानी जब बारिश का पड़ता है तो सीधा तुम्हारे घरों का रुख करता है, क्योंकि वहाँ पर स्टोर करने को जगह ही बाकी नहीं है। ये तालाब है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते, आपकी आपकी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़ करते, अपने अंदर ले लेते पानी, वो स्टोर हो जाता। लिहाजा आप आइंदा चौकस हो जाइए। सदर साहब, आपके लिए बहुत बड़ी इबरत है। आपकी तरफ आइंदा ये देखें कि असासे हमारे बड़े जो छोड़ करके गए हुक्मरान, जो बड़े दिए हैं वक्फ प्रॉपर्टी गरीब अवाम के लिए, कौन बेच रहा है, इसमें मुलविस को न इसका जायज़ा लीजिए। अपने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप दलाइल दे रहे हैं, क्या लिंको हिल्स का क्या हुआ, बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी के आसपास की प्रॉपर्टी का क्या हुआ, बड़े बड़े हज़ारों एकड़ ज़मीन बेचने में कौन मुलविस है। हमको इस बात का जायज़ा लेना चाहिए, कहाँ तक आपने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है, कहाँ तक आप इसके अंदर मुलविस है, कहाँ तक आप इसका आपका दिल धड़कता है अपने बड़ों के असासों के लिए, जैसा आज आपका दिल धड़क रहा है, यकीनन धड़कना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़े रिमार्क है बाबा, इसकी इस्लाह करना, इसका जायज़ा लेना, इसका हिसाब किताब देने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुँहों पे मोहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारा पैर हमसे गवाही देगी, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ तुमने किया हो। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिन को नफ़ा देती है, फ़ायदा देती है, उसको बचने से बचाती है, उसको गौर फिक्र करने पर मजबूर कर देती है नसीहत। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।